ان کے خلاف الزامات تھے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی سے وہاں پہ اپنے اختراعات کے استعمال کرتے ہوئے، ان کے خلاف اس حد تک تو چارج شیٹ. اور جب سیاست میں ملوث ہونے کی بات کی جاتی ہے تو اس کے تانے بانے، اس کا گٹھ جوڑ جو ہے وہ عمران خان اور پی ٹی آئی سے جو ہے وہ جوڑا جاتا ہے. اگر کوئی بھی فیصلہ آتا ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے حوالے سے تو پی ٹی آئی پہ، عمران خان پہ اس کا کیا اثر ہوگا، وہ بھی مشکل میں نظر آ رہے ہیں. تو پھر یہ جو پی ڈی ایم کے موجودہ جو جماعتیں ہیں جو اس کی بینیفیشری رہیں تو وہ بھی تو پھر کٹہرے میں آئیں گی. فیصل یہ بتائیے گا، بڑی خبر آئی ہے آج اور متوقع بھی تھا کہ فیض حمید کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی خبر آ سکتی ہے ان کے کیس کے حوالے سے، اور اب جو ہے وہ چارج شیٹ سامنے آئی ہے. دو چیزوں پر ہے یہ، سیاست میں ملوث ہونے اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کے حوالے سے. آپ ایز اے وکیل، متوقع تو تھا لیکن ایز اے وکیل آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور کتنی مشکل میں ہو سکتے ہیں فیض حمید؟ دیکھیں جناب، فیض حمید تو فار انٹرنل ایشو ہے اور یہ سب لاس، تو وہاں پہ جو بھی کارروائی لاس کے ان کے خلاف ہونی ہے، اور جو چارج شیٹ ابھی آئی ہے اس میں جو ان کے اختراعات سے استعمال ہیں، جو ٹاپ سٹی ہاؤسنگ کا جو ایشو ہے اس میں اس کی حد تک ان پہ چارج فریم کیا گیا ہے. باقی جو 9 مئی اور یا باقی واقعات کے اوپر تفتیش کا ابھی یہ دیا گیا کہ ان میں بھی تفتیش ہو رہی ہے یا تفتیش کی جائے گی. تو ابھی ان معاملات میں جب تک چارج فریم نہیں ہوتا، چارج سامنے نہیں آتا، تو اس پہ بات کرنا جو ہے پرزمپشن ہوگا. ابھی کو حتمی طور پہ تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو ان کے خلاف الزامات تھے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی سے وہاں پہ اپنے اختراعات کے استعمال کرتے ہوئے، ان کے خلاف اس حد تک تو چارج شیٹ جو ہے تک تک وہ لگ گئے ہیں. اوبیسلی یہ جو ملٹری کا ہوتے ہیں ٹرائلز ہوتے ہیں، یہ اس میں کیونکہ زیادہ اوپننیس نہیں ہوتی ہے اور ایک کلوز ڈور ہوتا ہے سارا ایونٹ، تو جب تک وہ پھر ثبوت سامنے نہیں آتے تو پھر ان کی کوالٹی کے اوپر یا ان کے سٹینڈرڈ کے اوپر یا ان کی معاملات کے اوپر بات کرنا تو مشکل ہے. اوتھینٹک ہیں یا نہیں ہیں، یا مطلب سٹینڈرڈ پہ پورے اترتے ہیں. آبویسلی جو تو یہی کی جاتی ہے کہ جب پاکستان آرمی جیسا ادارہ احتساب کرتا ہے تو جو ثبوت ہیں یا جو معاملات ہیں وہ سٹینڈرڈ کے اوپر پورے اترتے ہوں گے تو ہی معاملہ آگے بڑھا ہے. تو فیصل یہ بتائے گا، یہ تو سیاست میں ملوث کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ان پہ الزامات ہیں، اور جب سیاست میں ملوث ہونے کی بات کی جاتی ہے تو اس کے تانے بانے، اس کا گٹھ جوڑ جو ہے وہ عمران خان اور پی ٹی آئی سے جو ہے وہ جوڑا جاتا ہے. اگر کوئی بھی فیصلہ آتا ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے حوالے سے تو پی ٹی آئی پہ، عمران خان پہ اس کا کیا اثر ہوگا، وہ بھی مشکل میں نظر آ رہے ہیں. دیکھیے جو جنرل فیض حمید ہیں وہ تو کیونکہ سبجیکٹ ٹو سم لاز ہیں جس میں پالیٹکس میں حصہ لینا ان کا جو ہے وہ اس کی ممانعت تھی. اگر کوئی لا توڑا ہے تو وہ پھر ان کی حد تک تو عمل ہوگا، لیکن عام سویلینز جو ہیں جیسے ہم اور آپ ہیں یا دوسرے سیاستدان ہیں، ان کو تو سیاست میں حصہ لینے سے منع نہیں کیا جا سکتا. وہ تو سیاست میں حصہ لیتے بھی ہیں اور ان کے اوپر کوئی ایسی آئینی قانونی قدغن ہے نہیں. تو یہ جب تک سیاست میں حصہ لینے کا جو قدغن ہے وہ تو حاضر سروس یا ریٹائرڈ جو لوگ ہیں ان کے اوپر ایک ٹائم پیریڈ کے اندر تک ہوتی ہے. باقی سویلینس کے اوپر تو اس کی کوئی ایسا قدغن ہے نہیں. اب اس میں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ فیض حمید صاحب کا کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی وہ جماعتیں جو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ایک انٹرویو کے مطابق آرکیسٹریڈ موو میں شامل تھیں، جو کہ اس وقت کی فوجی ہیرارکی نے ان کو نو کانفیڈنس موومنٹ جو ہے وہ الیکٹڈ گورنمنٹ کے خلاف آرکیسٹر پوری طرح سٹیج کر کے دی، تو وہ بھی تو ریسپانسبل ہوں گے. تو یہ سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی تو نہیں ہوگی. تو پھر یہ جو پی ڈی ایم کے موجودہ جو جماعتیں ہیں جو اس کی بینیفیشری رہیں تو وہ بھی تو پھر کٹہرے میں آئیں گی. سر یہ بتائیے گا، فیصل آپ ملتے رہتے ہیں خان صاحب سے، حکومت کا موقف ہے کہ 9 مئی کا جو معاملہ ہے وہ ایک گٹھ جوڑ تھا لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اور پی ٹی آئی اور عمران خان کے درمیان. آپ ملتے رہتے ہیں عمران خان سے، ان کا کیا موقف ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟
دیکھیے 9 مئی میں فیض حمید صاحب جو ہیں وہ کیا مدد کر سکتے تھے؟ وہ تو ریٹائر ہو چکے تھے، اور ریٹائرڈ فوجی افسر جو ہیں وہ اس کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ 9 مئی کا جو ایونٹ ہے وہ بہت پولیٹیسائزڈ ایونٹ ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ایسی کی گئی جو کہ آپ سمجھیے کہ اس میں سارے لوگ جو ملوث تھے ان کو جو ہے چھوڑ دیا گیا. ان کی کالیں جو ہیں وہ آئی جی نے اس وقت ڈسپلے کی. ان کو جو ہے وہ جس نے پی ٹی آئی چھوڑی اور استحکام پارٹی جوائن کی ان کو 9 مئی سے جو ہے بری الذمہ قرار دے دیا گیا، اور کچھ لوگ جو ہے وہ اس کو جو ہے دھر لیا گیا جن کا 9 مئی سے کوئی تعلق نہیں تھا. تو 9 مئی کا جو اوور آل جو ایونٹ ہے وہ بہت پولیٹیسائزڈ ہے، اور پک اینڈ چوز کی وجہ سے وہ ایکلپس ہوا ہوا ہے. کی گئی کچھ بندوں کو کیوں چھوڑا گیا، کچھ بندوں کو کیوں رکھا گیا، تو یہ سارے معاملات تو ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں پولیٹیسائز ہے، لیکن خان صاحب کی ان کا کیا موقف ہے، وہ کیا بات کرتے ہیں اس حوالے سے؟ اور 9 مئی سے جو جڑے واقعات ہیں اس میں ابھی تفتیش جو ہے وہ جاری ہے، جو بھی الزامات ہیں، اگر کوئی چارج شیٹ آتی ہے، کوئی اس حوالے سے کوئی بات آتی ہے، تو کیا خان صاحب کو خدشہ ہے کہ ان کے لیے بھی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں؟ خان صاحب کا دیکھیں اس پر بڑا کلیئر موقف ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی جو ہے اس میں تو وہ اریسٹ تھے، وہ تو نیب کی کسٹڈی میں تھے. پھر سپریم کورٹ کے باہر کے اندر جب ان کو لایا گیا تو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، تو وہی ان کا موقف ہے، اور وہ موقف جو ہے آج تک چیلنج نہیں ہوا حکومت کی طرف سے، اور وہ فائنل ہو چکا ہے. اس میں انہوں نے 9 مئی میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بنائیں جس میں ہم بھی اپنے ثبوت رکھتے ہیں، اور ہمارے خلاف جو ثبوت ہیں وہ بھی لائے جائیں. تو اگر کوئی اس میں ملوث ہوا تو پارٹی کا تو کوئی کنسرن نہیں ہے، نہ پارٹی کی کال تھی، نہ پارٹی شامل تھی، نہ ان کی کوئی کال تھی. تو یہ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ، اور جہاں تک فیض حمید صاحب کے بارے میں کیا جا رہا ہے، تو میرا سوال یہ ہوگا کہ ریٹائرڈ فوجی افسر جو ہے وہ کس حد تک پھر افیکٹو ہے اور کیا مدد کر سکتے ہیں. یہ سوال بھی اپنی جگہ موجود ہے. اچھا، یہ جو 24 نومبر کا احتجاج تھا، یہ اس وقت کہا جا رہا تھا کہ بہت جلدی جو ہے وہ خان صاحب نے کال دے دی، 1 ہفتے کے اندر تیاریاں بھی نہیں ہو سکیں گی اور کیسے ہوگا یہ. لیکن اس میں جو جلدی مچائی گئی اس کا تعلق کہا جا رہا تھا کہ اس چیز سے جڑا ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ یہی ٹائم پیریڈ ہے جس میں متوقع ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے حوالے سے کوئی فیصلہ آ جائے، اور وہ شاید پھر کوئی گواہی دے دیں خان صاحب کے حوالے سے، اور خان صاحب جو ہے وہ اس مشکل میں نہیں پڑنا چاہ رہے تھے، اور اس سے پہلے ہی اسی لیے یہ ڈیسپریشن تھی، اور اس سے پہلے ہی وہ چاہ رہے تھے کہ یہ احتجاج کی کال جو ہے وہ ہم دے دیں اور ایک پریشر جو ہے وہ برقرار ہے. Is that so? نہیں، دیکھیے میرے خیال میں ان دونوں کو ایک مفروضے کے طور پہ یا سازشی تھیوری، کیونکہ ہم اورینٹڈ ہیں کانسپریسی سے، ہم لوگ سارے جو ہیں وہ ایز اے نیشن بڑے انسپائر ہوتے ہیں، تو ایک سازش تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کا آپس میں کیا تانا بانا ہو سکتا ہے؟ عمران خان کو اگر جیل میں سب ہمیں ملنے کی پرابلم ہوتی ہے، آج بھی لطیف خان کوزہ کو نہیں جانے دیا گیا، وہ باہر کھڑے رہے، تو وہاں پہ تو جو انفارمیشن کا فلو ہے وہ بھی بڑا لمیٹڈ ہے. اکتوبر میں ان کو پورا مہینے کے 3 ہفتے کے لیے وہ جو ہے وہ سولیٹری میں کر دیا گیا، پھر ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو ساری صورتحال میں یہ تو پھر آپ ایک الزام لگا رہے ہیں کہ جو ادارے ہیں ان میں کوئی لوگ ہیں جو یہ ساری معلومات، تو یہ بچگانہ بات ہے، اس کی کوئی سالڈ ریزن مجھے نظر نہیں آتی، کوئی بنیاد نظر نہیں آتی کہ یہ بات جو ہے اس طرح کی جائے. ہاں، مفروضہ ایک ہو سکتا ہے، مفروضے کی بنیاد پہ تو لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کو سیریس لینا چاہیے. یہ اور آج خان صاحب کو کیا اس حوالے سے علم ہے، ان کی نالج میں ہے کہ یہ جو بڑا فیصلہ آیا ہے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے حوالے سے، کیا ان کی نالج میں، اور اگر ہے تو کیا انہوں نے اس پہ کوئی کامنٹ دیا ہے، کوئی بات کی ہے؟ نہیں، جب ہم اندر گئے تھے جی تو ملاقات سے پہلے یہ کوئی سٹوری بریک نہیں ہوئی تھی. یہ جب ہم ملاقات کرنے کے بعد آئے تو پھر تو سٹوری تھی، اور وہاں پہ اڈیالہ میں کیونکہ سگنلز اور جیمرز ہوتے ہیں تو موسٹلی چیزیں جو ہیں وہ نہیں پہنچتی، نہ فون تک ایکسیس ہوتی ہے. اخبار بھی ان کو 2 دن ہی میں یہ کل اور آج بھی گیا ہے، اس سے پہلے تو اخبار بھی بند ہے، ٹی وی بھی بند ہے، بچوں سے بھی بات ان کی نہیں ہو رہی، اور ان کی جماعت کے لوگوں سے ملاقات بھی جو ہے وہ نہیں ہوتی. تو اس معاملے میں ہمارے ساتھ تو کوئی، کیونکہ ہمارے خود بھی علم میں نہیں تھا. یہ جب باہر آئے تو واپس آئے تو پھر یہ ذرا اس وقت معاملہ میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا، اس سے پہلے تو میرے علم میں بھی نہیں تھا. صحیح. یہ بتائے گا، ایک
بالکل کمپلیٹلی ڈفرینٹ ایشو ہے. ایک ٹویٹ میں دیکھ رہی تھی سلمان احمد صاحب کا, انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ عمران خان صاحب نے آپ کے تھرو جو ہے وہ میسج بھجوایا ہے اور یہ کہا ہے کہ سلمان احمد جو ہیں وہ ان کو چپ کرانے کا بیسکلی جو ہے وہ میسج بھجوایا ہے, اور پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ ان کو نہ آپ پہ بھروسہ ہے نہ بشرا بی بی پہ بھروسہ ہے اور وہ جلد ایویڈنس لے کر آئیں گے. کیا کہا ہے خان صاحب نے آپ کو سلمان احمد کے حوالے سے؟ سلمان احمد کون؟ سلمان احمد جو سنگر تھے اور خان صاحب کے کافی کلوز سمجھے جاتے ہیں, اور ان کا ٹویٹ آیا تھا آپ کے حوالے سے. میرے حوالے سے میری تو اس سے بات ہی نہیں ہوئی, میں نے تو کبھی, میرے پاس ان کا نمبر بھی نہیں ہے. I have no contact with them, اور میں تو ان کو جانتا بھی نہیں ہوں. وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بات نہیں ہوئی, لیکن وہ آپ کے خلاف کوئی ایویڈنس جو ہے وہ لانا چاہ رہے ہیں, اور بشرا بی بی کے خلاف بھی ایویڈنس لانا چاہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ ڈرتے نہیں ہیں اس حوالے سے, اور کوئی پیغام بھیجا ہے خان صاحب نے. پیغام بھیجا ہے آپ کو خان صاحب نے کوئی اس طرح کا؟ نہیں, میں نے خان صاحب کا پیغام جو ہے وہ تو میری تو نہ بات ہوئی. اگر کوئی ایویڈنس ہے میرے خلاف تو لے کے آئے, پھر وہ لے کے آئیں گے تو پھر میں تو وکیل آدمی ہوں, میں تو ایویڈنس کھیلتا ہوں, تو لیٹ ہم برنگ کہ وہ کیا ہے, پھر اس کے بعد بات کریں گے. میں جس شخص کو جانتا بھی نہیں ہوں میں تو اس کے بارے میں بڑے ایکٹیو سپورٹر ہیں وہ پی ٹی آئی کے, اور پی ٹی آئی کے بہت سارے سپورٹر ہیں, کوئی ایک تھوڑی ہے, وہ تو کروڑوں لوگ ہیں. صحیح, لیکن خان صاحب نے آپ کو سلمان کے حوالے سے کوئی پیغام نہیں بھیجا ہے؟ نان ایشو ہے, آگے چلیں. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اب کیا سوچ رہے ہیں خان صاحب؟ انہوں نے سول نافرمانی کی بات کی ہے, اور ان کو لگتا ہے کہ جو بیرون ملک لوگ ہیں وہ اپنا پیسہ جو ہے وہ نہیں بھیجیں گے, اور یہ جو سول نافرمانی کی تحریک ہے اگر مذاکرات نہیں ہوتے تو یہ ایک کامیاب تحریک ثابت ہو سکتی ہے. دیکھیے ان کا یہ کہنا ہے, اور انہوں نے میڈیا سے کل بات بھی کی ہے اندر, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو سول نافرمانی کی تحریک اسی صورت میں ناکام ہوتی ہے جب گورنمنٹ کی سیاسی اور اخلاقی جو ہے وہ کریڈیبلٹی ہو. تو اس حکومت کی کوئی سیاسی اور اخلاقی کریڈیبلٹی نہیں ہے, تو ایسی صورت میں جو یہ حکومت ہے, یہ سول نافرمانی کی تحریک جو ہے وہ کامیاب ہونا, اٹ از باؤنڈ ٹو بی سکسیسفل. یہ ان کا انالیسز ہے اور یہ وہ سوچتے ہیں, اور ان کا یہ سول نافرمانی کی جو تحریک ہے یہ سٹیپ 1 سٹیپ 2 ہے. تو اس صورت میں یہ نہیں ہے کہ آؤٹ رائٹلی آپ جا رہے ہیں, تو مذاکراتی کمیٹی بھی بنائی گئی ہے. مذاکراتی کمیٹی اگر 2 نکات ایجنڈا دیا ہے, حکومت اگر سنجیدہ ہے تو وہ اپنا ایجنڈا لے کے آ جائے, اور اپنا ایجنڈا لے کے تو ٹی او آرز لے کے آ جائے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں, تو اس پہ بات ہو سکتی ہے. تو بات چیت کرنے کے لیے پہلے تو الزام یہی تھا نا پی ٹی آئی کے اوپر کہ آپ بات چیت نہیں کرتے, تو بات چیت آپ بال تو حکومت کے کورٹ میں کہ حکومت بتائے کہ کیا وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے. تو آپ بتائیں فیصل, تو بات چیت کرنے میں یا کمیٹی بنانے میں یا یہ فیصلہ کرنے میں بہت دیر تو نہیں کر دی پی ٹی آئی نے یا خان صاحب نے؟ نہیں, یہ تو پہلے بھی دیکھیں, اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ جب یہ 24 کا اناؤنس ہوا تھا تب بھی کہا تھا کہ مذاکرات تو جاری رہیں گے. اور مذاکرات سارے ہم بندوق کے زور پہ تو بات کرتے نہیں ہیں, ہم تو جو بھی بات کریں گے پولیٹیکل پارٹی ہے وہ تو مذاکرات ہی کریں گے نا جی. مذاکرات کے علاوہ سیاسی جماعتوں کے پاس ہتھیار ہوتا کوئی نہیں ہے, اور جو مذاکرات ہیں ہم اپوزیشن کے پارٹیز کے ساتھ بھی کریں گے, ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ, دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی کریں گے. تو پھر تو لائے عمل جو ہے وہ پھر آگے آتا رہے گا. تو یہ جو سول نافرمانی کی تحریک ہے عمران خان صاحب کا سوچ سمجھا ایک اعلان ہے, اور اس کے اوپر بالکل جو عمل درآمد ہوگا انشاءاللہ مکمل سکسیسفل ہوگی, ہر صورت میں ہوگی. ایسا بھی سننے میں آ رہا ہے کہ آپ کی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ بھی اتنے کانفیڈنٹ نہیں ہیں فی الحال سول نافرمانی کی تحریک لانچ کرنے کے حوالے سے. ان کا خیال ہے کہ ابھی جو احتجاج کیا تھا اس کا تھوڑا سا جو ہے وہ اثر ختم ہونے دیں, تھوڑا ہمیں سیٹل ہونے دیں, پھر اس کے بارے میں سوچیں گے. ایسا بھی ہے کیا پارٹی میں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے؟ نہیں, پارٹی کے لوگوں کا کیا خیال ہے, پارٹی سے تو میرا کوئی ایسا تعلق ہے نہیں. تو پارٹی میں کیا لوگ سوچیں وہ تو پھر آپ کو یا وکاس بتا سکتے ہیں, یا گور بتا سکتے ہیں, یا سلمان بتا سکتے ہیں. تو میرا تو پارٹی میں کیا سوچ ہے, پارٹی میں کیا صورتحال ہے, میرا تو براہ راست ان سے کیونکہ سیاسی معاملات سے تعلق نہیں ہے. میں تو آپ کو عمران خان صاحب کا موقف دے سکتا ہوں کیونکہ ان کے ساتھ میری تقریباً روزانہ ملاقات بھی ہوتی ہے. وہ جو کہتے ہیں یا وہ بات کرتے ہیں اس پہ میں آپ کو انالیسس دے سکتا ہوں. پارٹی کے اندر کیا ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ عمران خان کی کال کے بعد پارٹی کے اندر کوئی ایسا بات ہوتی ہے, کیونکہ حتمی طور پر بات پی ٹی آئی میں عمران خان صاحب کی ہوتی ہے,
اور ان کی کال کے بعد کوئی رائے دے سکتے ہیں، لیکن اس رائے کی شاید وہ اہمیت نہ ہو، کیونکہ عمران خان صاحب کی کال آنے کے بعد پی ٹی آئی میں نہیں سمجھتا کوئی ایسا شخص ہے جو کہ ان کی کال کو بائی پاس کر سکے یا اس کو پین ڈاؤن کر سکے. جس نے بھی کرنی ہے عمران خان صاحب کی کال کے اوپر بات کرنی ہے، اور عمران خان صاحب کی اگر کال پہ یا ان کو کوئی ڈفرینس ہے تو وہ تو میرے خیال میں پھر پہلے اپنا فیصلہ کریں، اس کے بعد وہ اس طرح کی بات کریں. ٹھیک ہے فیصل، کیونکہ آپ روز ملتے ہیں، آپ نے کہا آلموسٹ روز جو ہے وہ آپ کی ملاقات ہوتی ہے، آپ کو بہت قریب سمجھا جاتا ہے، اور آپ کا جو ہے وہ ایک تعلق ہے خان صاحب سے، تو یہ جو میں آپ سے کہہ رہی تھی مذاکرات کے حوالے سے کہ اس میں تھوڑا سا ڈیلے یا تھوڑی دیر نہیں ہو گئی، یہ اس لیے بھی کیا خان صاحب کو لگتا ہے کہ اب کیونکہ آگے سے کوئی اتنا پازیٹیو رسپانس جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا، میں آپ سے پوچھوں گی بھی کہ کیا اس پہ کوئی پیش رفت ہوئی ہے مذاکرات کے حوالے سے حکومت کی جانب سے، کیونکہ کیا حکومت کو نہیں لگتا کہ اب جو ہے وہ احتجاج جس قسم کا ہوا، نہ یہاں پہ سٹ ان ہو سکا، نہ جو ڈیمانڈز تھیں 3 وہ اس میں سے کوئی پوری ہو سکی، اب جو ہے وہ پی ٹی آئی اتنی مضبوط پوزیشن میں نہیں ہے، ایک ویک پوزیشن میں، پھر انہوں نے جو ترمیمیں کرانی تھی 26ویں ترمیم ہو گئی یا دوسری چیزیں جو کرانی تھی وہ بھی ہو چکی ہے، تو وہ ایک اس وقت اسٹرانگ پوزیشن میں ہے اور وہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے. حکومت کا یہ خیال ہو سکتا ہے کہ اسٹریٹ پاور انہوں نے پی ٹی آئی کی جو ہے اس کو بزور طاقت جو ہے وہ زیر کر لیا ہے، اور ابھی پی ٹی آئی شاید اس طرح کے احتجاج کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو. یہ رانگ پرسپشنز حکومت کے ذہن میں ہو سکتی ہیں، اور یہی ایک ایسا معاملہ ہو سکتا ہے جس پہ وہ پھر بات چیت سے جو ہے وہ پہلو تہی پڑتے ہیں اور یا بات چیت نہ کریں، لیکن سیاست میں بات چیت کے علاوہ کوئی معاملہ ہو نہیں سکتا. تو یہ معاملہ تو رہے گا، تو ہر صورت میں جو ہے وہ بات چیت تو کرنی پڑے گی. صحیح ہے، اور اگر بات چیت نہیں ہوتی تو سول نافرمانی کی طرف جائیں گے، یہی اسٹریٹجی ہے اس وقت خان صاحب کی؟ فرسٹ سٹیپ میں یہ ہے، پھر سیکنڈ سٹیپ آئے گا، پھر تھرڈ سٹیپ آئے گا، اس طرح کی پھر چیزیں جو ہیں کچھ بتا سکتے ہیں آپ تھرڈ سٹیپ سیکنڈ سٹیپ؟ کیونکہ خان صاحب نے ایک ٹرمپ کارڈ کہا تھا کہ میرا فائنل ٹرمپ کارڈ ہے وہ میں ابھی نہیں دکھاؤں گا، پھر انہوں نے کہا میں اب دکھا دوں گا، اور میرے خیال سے وہ سول نافرمانی ہی تھی. نہیں، آپ کا خیال جو ہے اتنا پرفیکٹ نہیں ہے. اچھا، تو ابھی ٹرمپ کارڈ باقی ہے؟ ابھی پکچر کافی باقی ہے. ابھی پکچر باقی ہے.